بریانی کھاتے وقت ان کو اچھو لگا، سانس رک گیا، گھر والوں نے گردن سہلائی، پانی پلایا، خدا خدا کر کے سانس آیا، چاول دماغ کی طرف چڑھ سے گئے تھے۔ 2-3 روز کے بعد ان کو سر بھاری سا محسوس ہونا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ تکلیف بڑھتی گئی۔ سر میں درد ہونے لگا اور وہ درد روز بروز شدید ہوتا گیا۔ بہت علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹروں نے بہت سے ٹیسٹ کرائے، دماغ کی جانچ ہوئی مگر مرض سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ درد کی شدت سے نیند نہیں آتی تھی، بے خوابی کی وجہ سے پورے جسم پر اثر پڑا، کمزوری بڑھتی گئی، مرض بڑھتا گیا۔ جون جون دوا کی صحت سے مایوسی ہوئی اور کچھ دنوں میں زندگی سے بھی مایوسی ہو گئی۔ عزیزوں اور رشتہ داروں کا عیادت کے لیے تانتا بندھنے لگا، انہیں لگا کہ بس اب موت ان کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ جمعے کی نماز میں امام صاحب حج کی فضیلت اور فرضیت پر تقریر کر رہے تھے۔ ان کو خیال ہوا کہ موت قریب ہے، حج فرض ہے، چلو حج کر لیں تاکہ موت کی تیاری ہو۔ حج کی درخواست دے دی، نام بھی آ گیا۔ خیال تھا کہ زندگی کا تو بھروسہ نہیں رہا، ذرا جلدی چلیں تاکہ حرمین شریفین میں خوب اطمینان سے رہیں اور زندگی بھر کے اپنے گناہوں کی جی بھر کے معافی مانگیں۔ اللہ کے فضل سے حجاز مقدس پہنچے، جا کر عمرہ کیا۔ زندگی کی تو کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، گو اس حال میں بھی صحت کی دعا جاری تھی، کمزوری حد درجہ تھی، بھیڑ میں طواف مشکل تھا، اس لیے آہستہ آہستہ بیت اللہ سے ذرا دور خالی جگہ میں طواف کرتے تھے اور ایسے وقت طواف کرتے جب حرم میں بھیڑ کم ہو۔ چلچلاتی دھوپ میں ایک روز طواف کر رہے تھے، مطاف بالکل گویا خالی تھا۔ اچانک ایک چھینک آئی اور چھینک کے ساتھ ناک سے ایک چاول نکل کر مطاف میں گرا۔ بیت اللہ کی دیوار پر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی جو گویا اس چاول کے انتظار میں تھی، پھر سے آئی اور مطاف سے چاول کا دانہ چونچ میں دبا کر پھر سے اڑ گئی۔ اس چاول کا نکلنا تھا کہ سر بالکل ہلکا ہو گیا اور درد تو گویا تھا ہی نہیں۔ درد ختم ہوا تو نیند بھی معمول پر آ گئی اور بھوک اور ہاضمہ سب شروع ہو گیا اور چین سے واپس آ گئے۔ اس واقعے کو آج 20 سال ہو گئے۔ حاجی صاحب صحت و عافیت کے ساتھ سلامت ہیں مگر ہر روز کئی بار یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے رازق ہیں۔ چاول کا ایک دانہ حرم پر بیٹھی ہوئی چڑیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام فرمایا کہ ان کے سر میں 2 سال تک اس کو محفوظ رکھا اور ان کے شہر سے کس طرح اس کو حجاز پہنچایا، اس لیے کہ بے شک رزق دینے کا وعدہ تو اس ذات پاک نے کیا ہے اور رب کا وعدہ سچا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زمین پر کوئی چلنے والا نہیں مگر اس کی روزی اللہ پر ہے اور جانتا ہے جہاں وہ ٹھہرتا ہے اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ واضح کتاب میں ہے۔ نہ جانے کیوں انسان ایسے پیارے رازق و رزاق کے وعدے رزق پر بھروسہ کرنے کی بجائے بے صبری سے حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر ہوس میں مبتلا رہتا ہے۔